بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، تمام لوگوں نے خوب انجوائے کیا، عید منائی، تمام اہل وطن نے قربانیاں کی. اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اور عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عید ایک ایسا پرمسرت موقع ہوتا ہے جہاں دوست احباب ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہیں اور عید کی جو ہے وہ خوشیاں بانٹی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب اس عید کے جو مہمان کو بلا کے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی ایک سمجھ لو کہ ناقابل یقین واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس عید پہ بھی کچھ ایسے ہوا کہ راولپنڈی کے مشہور ٹک ٹاکر حکیم بابر، جن کی عمر جو ہے وہ تقریباً 50 سے اوپر ہے، اور انہوں نے ایک 26 سال کی خاتون سے شادی کی اور وہ بہت مشہور ہوئی ہے. پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ہے وہ دھوم مچی، اور وہ ہر جگہ پہ وہ اپنی بیوی نئی نویلی دلہن کو لے کر فوٹو سیشن کرواتے تھے. پھر ٹک ٹاکروں نے تو ان کے گھر تانتا باندھے رکھا اور اس قدر مشہور کیا حکیم صاحب کو کہ شاید وہ اس شادی سے پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا کہ حکیم بابر بھی نام کا بھی کوئی بندہ ہے اور راولپنڈی کا ایک بڑا معروف اور پرانا حکیم ہے. اس کے نام کو روشن اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کرے گا. اس عید پہ بقول حکیم صاحب کے کہ ان کے پرانا دوست ہے صفدر، جو کہ سیال کوٹ کے علاقے ڈسکا سے جس کا تعلق ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں اس نے ان کو مدعو کیا کہ آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ، جو ان کی بیوی ہے امبرین، اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آپ لازمی آئیں. ایک تو ہمارے بچے خوش ہوں گے، سیلفیاں بنائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں سے حکیم صاحب نے حامی بھری اور اپنی بیوی، خوبصورت بیوی کو ساتھ لے کر حکیم صاحب جو ہے وہ ڈسکا کے گاؤں میں جو ہے وہ گزشتہ روز پہنچ گئے اور اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے. وہاں پہ جب پہنچے تو حکیم صاحب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حکیم صاحب جو ہے وہ بس اللہ نے ان کو بچا لیا، ورنہ وہ ان کی جان تو چلی گئی تھی. حکیم صاحب کے بقول کے صفدر نے جو ہی ہم لوگ پہنچے تو صفدر نے پہلے جو ہے وہ ہمارے آگے جو ہے وہ شربت رکھا. میں نے شربت نہیں پیا، اس نے جوس منگوا لیا، اور بقول ان کے کہ جو میری بیوی تھی اس نے ایک گھونٹ جو ہے وہ شربت کا پیا، اس نے بقایا گلاس نہیں پیا. اور بقول حکیم صاحب کے کہ میرا جو لنگوٹیا یار ہے صفدر، اس نے جو جوس تھا اس میں زہر ملایا ہوا تھا. اور حکیم صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے ایک پہلے گھونٹ بھرا تو میری طبیعت کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، تو میں نے گلاس رکھ دیا، لیکن مجھے زبردستی جو ہے وہ میرے دوست صفدر نے وہ کہا کہ یہ پورا گلاس آپ نے پینا ہے حکیم صاحب، یہ حکمت کے لحاظ سے بھی اور سنت کے لحاظ سے بھی غلط ہے کہ آپ گلاس جھوٹا کر کے چھوڑ دیں. تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مجبوراً وہ گلاس جو ہے وہ پی لیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے کوئی بے ہوشی یعنی غشی کے دورے آنے شروع ہو گئے، اور میں فوری طور پہ جو ہے وہ باہر گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومنا شروع ہو گیا. میرا جو ساتھی گیا ہوا تھا، جو میرا بقول ان کے کہ وہ بھانجا ہے کہ بھتیجا ہے، وہ اس کو میں نے کہا کہ مجھے فوری طور پہ کسی ہاسپٹل لے کر جاؤ، مجھے تو انہوں نے زہر دے دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال وہ ہمیں لے کر گیا ڈسکا. وہاں پہ ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کے لیے وہ جو زہر اندر تھا اس کو نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور جو ہے وہ جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. حکیم صاحب کی اس وقت بھی طبیعت انتہائی ناساز ہے، ان کو راولپنڈی میں ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ سمجھ لو کہ آج 2 دن سے پھر وہ منظور نظر بنے ہوئی ہیں، اور مختلف ٹک ٹاکر اور مختلف جو جرنلسٹ ہیں ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے رہے ہیں. اور حکیم صاحب نے یہ بلا شک و شبہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ صفدر ہی میرا جو ہے وہ اس زہر دینے والا ہے، اور اس نے مجھے جان بوجھ کے مارنے کی کوشش کیا. اور وہ انصاف کی بھی اپیل کر رہے ہیں کہ حکومتی ادارے اور جو صوبائی حکومت ہے، آئی جی صاحب
وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پہ نوٹس لیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو اب بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور یہ ہمیں مار دیں گے۔ اب یہ تو ایک سائیڈ سٹوری، جو مین سٹوری ہے یہ حکیم صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کی بیوی ہے امبرین، اس نے وہ کیوں نہیں پیا، وہ شربت کیوں نہیں پیا اور وہ کیوں رکھ دیا، اور اس کو زبردستی کیوں نہیں پلایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی، جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہانی کا کچھ جو ہے وہ دوسرا برعکس بھی ہے، کہ یہ امبرین کی طرف بھی تفتیش اگر چلی تو وہ بڑھے گی کہ امبرین ساتھ کیسے گئی، کیونکہ حکیم صاحب کی دعوت تھی تو امبرین وہاں ٹک ٹاک کر کے طور پہ کیوں گئی، کیا اس کے وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے۔ یہ بھی ایک اس پہلو پہ بھی جو ہے وہ اگر تحقیق ہوئی تو لازمی اس طرف بھی جو ہے وہ کھرا جائے گا، اور یہ جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ اس پوری گیم کے پیچھے کون تھا، حکیم صاحب کو کیوں مارنا چاہ رہے تھے۔ بہرکیف حکیم صاحب جو ہے وہ قدرت خدا کی کہ بچ گئے، ورنہ ان کا جو ہے وہ بندوبست تو مکمل طور پہ کیا جا چکا تھا، اور ان کو اتنی وہ سخت زہر تھی کہ حکیم صاحب کی ابھی طبیعت نہیں سنبھل رہی ہے، اور وہ دھاڑے مار رہے ہیں اور وہ التجائیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے میرے جو ہیں وہ جنہوں نے مجھے یہ زہر دیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور وہ اپنے ایک بچپن کے دوست کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر FIR دی جائے، اس نے مجھے زہر دے کے مارنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگ وہاں پہ طاقتور ہیں کہ ان سے میری جان کو اب بھی خطرہ ہے۔ تو یہ اب دو سٹیٹمنٹس ہیں، ایک وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا لنگوٹیا یار تھا، اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت میرا جانی دشمن ہے۔ وہ جانی دشمن کیوں ہے، اس پہلو پہ بھی جو بھی لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں ان کو کام کرنا ہوگا۔ بہرکیف حکیم صاحب کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اکثر بہلاوے اور پھسلاوے میں آ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سمجھ لو کہ سازش کا جال بنا ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اگر شفاف طریقے سے انکوائری ہوئی تو بہت ساری کڑیاں جو ہیں وہ حکیم صاحب کے گھر آ کے بھی ملیں گی، لہذا حکیم صاحب احتیاط کریں، اور آئندہ کبھی بھی اپنی حسین و جمیل بیوی کو جو ہے وہ لے کر کسی دوست یا کسی کے گھر نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اب جو ہے اس کی حفاظت کرنا بھی آپ پہ واجب ہے، اور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کی جان خطرے میں ہے، لہذا اپنی جان بچائیں۔ بہت شکریہ۔